خطے میں امن و سلامتی یقینی بنانے کے لیے جو پاکستان کی کوششیں اس کا ذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ دنیا ان کوششوں کی معترف رہتی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کی معترف رہتی ہے، اور اسی تناسب میں جو ان کا دورہ ہے وہ انتہائی اہم ثابت ہوگا. وہ آج ایران کے دورے پر تہران پہنچ رہے ہیں، جہاں ان کی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈول ہیں. پاکستان اور ایران کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دورے کی تصدیق کر دی ہے، اور ایرانی نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر پیر کو ایک وفد لے کر تہران آ رہے ہیں، اور دورے کا مقصد پاک ایران دو طرفہ جو تعاون ہے اس میں تقویت اور علاقے میں امن و سلامتی کو فروغ دینا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ تہران کی جانب سے خود کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کی جانب سے کوششیں کی گئی تھی، امن و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کی گئی تھی، ثالثی کی کوششیں کی گئی تھی، یہ دورہ بیسکلی اس کا تسلسل ہے. امن و استحکام کے لیے خطے میں جتنی بھی پرابلمز بیسکلی چل رہی ہیں اس میں امن و استحکام کے لیے خصوصی طور پر دورہ کیا جا رہا ہے، اور اس تمام تر دورے کے دوران اہم ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں. تو یہ بہت ہی اہم ترین دورہ ہے، اور جو بھی آگے ملاقاتیں ہوں گی اس حوالے سے ہم اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے اپنے ناظرین کو. اور اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں، اور امریکہ کی جانب سے مسلسل ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جو کہ ایک نئی بات نہیں ہے. اور اب تو یہ دھمکیاں ان ملکوں کو بھی دی جا رہی ہیں جو کہ ایران کو سہارا دیتے ہیں. نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس متعدد ذرائع موجود ہیں. ایران کے خلاف فوجی اور ساتھ ہی جو معاشی دونوں کارروائیاں کی جا سکتی ہیں. وہی دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے. وہ بولے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا مشرق وسطیٰ میں امریکی موجودگی کا بنیادی مقصد ہے. اچھا، یہ تو ان کا شروع سے ہی سٹانس رہا ہے کہ ایران کبھی بھی کسی صورت میں بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا. اب دیکھیں نا، ایک دعویٰ جے ڈی وینس نے بھی کیا ہے کہ ایران اس وقت شدید دباؤ میں ہے. وہ عالمی تجارتی راستے مکمل طور پر بند کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور ہم آبنہ ہرمز سے روزانہ 70 لاکھ سے 1.5 کروڑ بیرل تیل نکال رہے ہیں. یہ کلیم ہے جو کہ امریکہ کی جانب سے اس لیے بتایا جاتا ہے، ایک تھوڑا سا اگر اس کو اس تناظر میں دیکھیں، تاکہ یہ پروف کرنے کے لیے کہ آبنہ ہرمز ابھی بھی صرف ایران کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ تو دعوے ہیں جو امریکہ کر رہا ہے. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ ایران کے معاشی حساب کا وقت آ پہنچا ہے، اور ایران کو سہارا دینے والے ہر معاشی راستے کو بند کریں گے. یعنی کہ واٹ سو ایور جہاں سے ایران کو تھوڑا سا اکنامکلی آکسیجن مل رہا ہے اس سے ہم ٹارگٹ کریں گے. ایران سے تعاون کرنے والے ممالک بھی زد میں آئیں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت اس کا جو مطلب ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے تناظر میں وہ ایک اسٹیٹ کو ایک ملک کو جرمال بنانے کے مترادف آئسولیٹ کر دینا ہوتا ہے، کہ مطلب اکنامکلی سینکشنز دیکھیں ان پہ پہلے بھی تھی، اس کے باوجود آپ نے جنگ چھیڑی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سچویشن کہاں تک پہنچی. پورا خطہ اس کی لپیٹ میں ہے. تو اب لیٹس سی کہ یہ سارے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھتے کس جانب ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں کہ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی نے آبنہ ہرمز میں فیس وصولی کی منظوری دے دی ہے. اچھا، جیسا کہ ہم پچھلی سٹوری میں بات کرتے شیری، اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں ایران کی جانب سے وہ بھی جاری ہیں، وہ ایک الگ ہی میسج دیتی ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور جو خارجہ پالیسی کمیشن نے طویل غور و خوض کے بعد یہ منظوری دی ہے. فیس جہازوں کو فراہم کیے جانے والے ایندھن، انشورنس، سیکیورٹی اور دیگر خدمات کے عوض وصول کی جائے گی. مطلب انہوں نے جواز بھی دے دیا کہ ہم یہ چیزیں آپ کو فیسیلیٹیز دے رہے ہیں، تو اس کے عوض ہمیں فیس دی جائے، اور فیس کی جو ایرانی ریال یا پھر کسی دوسری کرنسی میں بھی ادائیگی ممکن ہوگی. تو یہ بیسکلی ایک بڑا بیان ہے. جیسا بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اور پھر الگ الگ میسیجز جاتے ہیں دیگر ممالک کو بھی. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جب ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرمز کا جو ہمیشہ موقف آتا تھا وہ یہ آتا تھا کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز اپنے جو جنگ سے پہلے کا سینیریو تھا اس کی طرف واپس نہیں جائے گا. اب ایک نیا میکینزم طے پائے گا، اور اس نئے میکینزم کے بلبوتے پر ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو رول آؤٹ کریں گے. تو اب یہ ساری چیزیں اب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا، اس کے بعد پھر 60 ڈیز کا ایک ونڈو آیا، پھر ہم نے دیکھا کہ مزید جو نیگوسیشنز ہوئی، پھر عمان بیچ میں بہت حد تک جو ہے وہ اپنا رول نبھایا. تو اس سارے کے سارے پوائنٹ آف ویو میں جو ایران ڈٹا ہوا ہے، جو امریکہ ڈٹا ہوا ہے، وہ ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ معاملہ ہے جو کہ شاید اس جنگ سے پہلے تو اتنا کامن بھی نہ تھا اسٹریٹ آف ہرمز کا، جتنا جیوگرافیکلی، جیو اسٹریٹجیکلی اور ایک گلوبل سپلائی چین کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس ہائی لائٹ ہو چکا ہے.
ہائی لائٹ ہو چکا ہے اینڈ دس از اے کور پوائنٹ جس پر اب امریکہ اور ایران دونوں کو مل کر ایک ٹیبل ٹاک کرنا بڑا ضروری ہو چکا ہے, نیگوسیشنز کرنا ضروری ہو چکا ہے, کیونکہ شیری ہم نے یہ دیکھا کہ جو بیسکلی وار ہے نا وہ بیٹل فار دا کنٹرول آف اسٹیٹ آف ہرمز اس میں تبدیل ہو چکی ہے, اس میں تبدیل ہو چکی ہے اکنامکلی, معاشی طور پر. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر سیز فائر ہے بھی تو اکنامکلی کتنا آپ کے پاس نا چیزیں افیکٹ کریں. تو نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ساکھ ڈار کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کے کہ برطانیہ کے اہم ترین دورے پر لندن پہنچ کے. تو ایک تو یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ وزیر اعظم کا ہے اور نائب وزیر اعظم کا ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چونکہ ہم جب بات کریں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی تو امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے جو پاکستان کی کوششیں اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے. باقر قلیباف نے خود یہ بات کہی ہے کہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا آج ایران کا جو اہم ترین دورہ ہونے جا رہا ہے جس میں وہ وفد کے ہمراہ باقاعدہ پہنچ رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت سگنیفیکنٹ یہ دورہ ہو سکتا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ مسعود احمد خان صاحب اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. سر, بہت امپورٹنٹ بہت سگنیفیکنٹ یہ دورہ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی پر باقر قلیباف نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو پاکستان کی ایک پیس میکنگ کی کوششیں ہیں اس کا کنٹینیویشن ہے یہ دورہ. کیسے دیکھتے ہیں آپ مسعود صاحب؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں کہ یہ تیسرا وزٹ ہے اس سال میں, اور ایک اگر آپ کو یاد ہو 15 سے 18 اپریل میں بھی وہ گئے تھے اور 3 دن ایک بڑا میراتھن سیشنز وہاں بھی کیے تھے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا فوراً پروڈکٹیو نتائج بھی نکلے تھے مسعود صاحب. جی ہاں, بالکل اسی طرح ہوا. دیکھیں نا, سیز فائر بھی فیلڈ مارشل نے کروائے, اور اس کے بعد وہ جو آپریشن فریڈم پروجیکٹ فریڈم تھا اس کو بھی پاس ہم نے کروایا. پھر مئی میں ان کا وزٹ ہوا. پھر اب یہ دیکھیں کہ اب یہ تیسرا وزٹ اس پر جا رہے ہیں فیلڈ مارشل, اور اب اس کی وجہ امپورٹنس کیا ہے. دیکھیں, ایک تو دس از دی کنٹینیوٹ, آپ کنٹینیو کر رہے ہیں میڈیشن کو امریکہ اور ایران کے درمیان, اور اس میں پھر یہ ہے دونوں ممالک کا ٹرسٹ اس میں شامل ہے, اور اس وزٹ کے لیے دونوں ممالک کا کنسنٹ شامل ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم میڈیٹ کریں دوبارہ, اور اس میں دیکھیں سیکیورٹی کی بات ہوگی, اور پاسبل جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں, جو مس ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان, جو ایسکیلیشن ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور پاکستان ایک بیلنسنگ ایکٹ بھی کر رہا ہے, اور ود ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو پاکستان کے خطے کے اندر جو سیکیورٹی الائنس بھی ہوا ہے, پھر پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں, امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, اور پھر ایران کا کانفیڈنس ہے پاکستان پہ, پاکستان کی لیڈرشپ اسپیشلی فیلڈ مارشل کے اوپر, اور وہ سمجھتے ہیں ہی از دا مین جو پیس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں خطے کے اندر اسٹیبلٹی ہو. سو ایک اس پوائنٹ آف ویو سے پاکستان از اے کنٹینیویشن چینل ہے بات چیت کے لیے دونوں کے درمیان. سو پاکستان کے یہ بھی سگنیفیکینس ہے کہ ایک اسٹریٹجک سگنیفیکینس کہہ سکتے ہیں. پاکستان از ایکٹنگ ایز اے برج بٹوین ایران اور یو ایس اے کے درمیان, اور فردر اسکیلیشن کو ہم پریونٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ریجنل اسٹیبلٹی کو انشور کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وی وانٹ کی جو ڈسرپشن آف انرجی ہے اسپیشلی اسٹریٹ آف ہارمز سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو مسائل آ رہے ہیں, گلوبل اکانومی کو مسئلے آ رہے ہیں, اس کو چاہ رہے ہیں کہ ایڈریس کریں. اور پھر ایران کو مسعود صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, لیکن اگر ہم اس دورے کو دیکھتے ہیں جب مختلف جانب سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے, امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز لگائی جا سکتی ہیں معاشی طور پر, فوجی طور پر, اور دوسری جانب جو ایران کی جانب سے فیس وصولی کا بیان دیا گیا ہے اور جو قرارداد منظور کی گئی ہے, بل منظور کیا گیا ہے, اس کے حوالے سے یہ جو ٹینشن ہے, کیا یہ ایز آؤٹ کرنے میں اس دورے کا کتنا اہم کردار ہوگا آپ کے خیال سے؟ نہیں, بہت اچھا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ دونوں دیکھیں پریشر تو دونوں پہ ہے نا, امریکہ پہ بھی ایران پہ بھی ہے. پھر اوپر آج امریکہ نے اعلان کرنا ہے اباؤٹ دی سینکشنز, جو ان کے اسکاٹ بیسن ہے جو ان کے سیکرٹری ٹریجری ہے, آج جو پاسبل جو اکنامک سینکشنز لگنی ہیں وہ اس کے اناؤنسمنٹ بھی ہونا, تو فردر پریشر ہوگا. کیونکہ اگر کوئی لوپ ہول رہی ہے سینکشنز کا, آلریڈی دیکھیں نا میسو سینکشنز ہے ایران کے اوپر, تو اگر یہ پاسبلٹی ہے وہ بھی کلیئر ہوگی تو وہ مزید وہ ٹائٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایران کی اکانومی کو, تو مشکلات ہے. تو دیٹس وائی آپ نے دیکھا کل بہت سارے لوگوں نے کہا یہ وار کرائمز میں بھی آ سکتا ہے اور سو اینڈ سو.
لیکن پاکستان درمیان میں ایسی کوشش ہے کہ درمیان کا راستہ نکالیں, ایک پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی بات ہو یا خطے میں امن ہو, تو اس کے لیے یہ ایک اہم دورہ ہوگا.